آج اب دیکھ لیں ہر انسان میڈیا کے اوپر بیٹھ کر عالم دین بنا بیٹھا ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑا اسکالر جو ہے وہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کسی نے لکھ دیا کہ جمعۃ الوداع کے موقع کے اوپر اگر کوئی شخص 2 رکعت نفل پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی پچھلی ساری نمازوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کسی العیاذ باللہ کسی نے کہاں اندھیرے میں بیٹھ کر اس جملے کو لکھ دیا۔ نماز انسان کے اوپر فرض ہے، یہ انسان کے اوپر ایسے ہی ہے کہ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں مثل قرض ہم چودین شدہ، یہ انسان کے اوپر ایسے ہی لازم ہے کہ جیسے کسی کا قرض دینا ہوتا ہے۔ آپ کبھی غور کریں کسی کا 1 لاکھ روپیہ دینا ہو تو وہ بندہ کہے کہ مجھے ایک پینسل خرید کر دے دو میں تمہارا 1 لاکھ معاف کر دوں گا، کیسے ہوگا؟ جب رب کی بارگاہ میں ساری زندگی نماز نہیں پڑھی تو 2 رکعت نفل پڑھنے سے ساری قضائے عمری جو ہے وہ کیسے ادا ہوگی؟ حضرات محترم اس بات کی طرف توجہ ڈالیں، نماز آپ کے اوپر رب نے 5 وقت کے لیے فرض کی ہے، جب تک آپ ادا نہیں کریں گے یہ قرض آپ کے ذمے سے کبھی ساقط نہیں ہوگا۔ اور اس بات کو میں اتنے بڑے آستانے کے قبلہ پیر صاحب کی موجودگی کے اندر یہ بات کر رہا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، قبلہ حضور قبلہ عالم تاجدار ہیبت پوری علی رحمہ خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مریدوں میں بازو صرف اسی کا پکڑوں گا جو انسان شریعت مصطفیٰ کا پہرے دار ہوگا، جو حضور علیہ السلام کی سنت اور شریعت پر کاربند رہنے والا ہے۔ تو ذات محترم میں بات کر رہا تھا، فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تجھے دیکھنا ہوگا کہ تو نے کون سا اچھا عمل کیا ہے۔ اپنے آپ کو اندھیرے میں مت رکھیں اور ان لوگوں کی طرف اپنے آپ کو مت لے کر کے جائیں جو کہتے ہیں کہ تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الیاذ باللہ تیرا روزہ میں نے رکھ چھوڑا ہے، تجھے صدقہ و خیرات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ماں سوائے شیطانی راہ کے کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ کے ہتھے قیامت کے دن کچھ نہیں آئے گا جب تک آقا علیہ السلام کی سنت پر آپ عمل نہیں کریں گے۔ آقا علیہ السلام کے اصحاب نے تو غزوہ احد کے موقع پہ بھی نمازیں ترک نہیں کی، میدان خندق کے اندر بھی آقا علیہ السلام کے صحابہ نے نمازوں کو ترک نہیں کیا۔ ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہے، ہمیں تو صرف یہ کہا جاتا ہے فکر نہ کرو جنت تمہارے لیے تیار کھڑی ہے، لیکن رب فرماتے ہیں صحابہ سے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبل، خدا فرماتا ہے کیا تم گمان کرتے ہو کہ جنت آسانی سے مل جائے گی؟ اگر جنت کا سودا آسان ہوتا تو صحابہ کرام سے زیادہ مستحق کوئی نہیں تھا، میرے آقا علیہ السلام کے صحاب سے بڑھ کر جنت کا مستحق کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت صہیب رومی علیہ السلام کی داستان پڑھ کے دیکھیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کے ارادہ سے نکلتے ہیں۔ حضرت صہیب رومی راستے کے اندر مشرکین مکہ نے روک دیا، کہا صہیب تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ حضرت صہیب رومی فرماتے ہیں یار میرے ساتھ سودا نہیں کر لیتے، کہا سودا کیسا؟ فرمایا اگر تم میرے ساتھ اکیلے کے ساتھ جنگ لڑو گے تو جب تک میری جان میں جان ہے میں تمہارا مقابلہ کروں گا۔ حضور کے صحابی حضرت صہیب رومی فرما رہے ہیں، اور پھر فرمایا کہ ہاں اگر میرے ساتھ سودا کرتے ہو تو میں تمہارے لیے سودے کے لیے تیار ہوں۔ کہا صہیب سودا کیسا ہے؟ فرمایا مکہ میں نے ایک ایسا مقام ہے جہاں پہ اپنا خزانہ دفن کیا ہے، کافر تھے مال سے پیار کرتے تھے، صہیب فرماتے ہیں مجھے حضور کے پاس جانے دو، مجھے پلٹ کر مکہ کی طرف نہیں جانا، مجھے در حبیب کا مسافر بننا ہے، مجھے حضور کے دیس پہنچنا ہے۔ حضرت صہیب فرماتے ہیں میں تجھے بتاتا ہوں میرا خزانہ کہاں ہے۔ میرے حضور قبلہ عالم نے کیا خوب لکھا، آپ نے فرمایا کہ مال و متاع کو تو وہ پسند کرے جس کی تعلق مدینے کے تاجدار سے نہ جڑا ہو، اور فرمایا جس کی نگاہیں آقا علیہ السلام کے دیس سے جڑ جائیں اس کو مال و متاع سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔